وہ ہمیں فون کرتے تھے، ہمیں کہتے تھے ہمیں یہاں سے نکلواؤ، ہمیں پولیس مار دے گی۔ جب بھی فون کرتے تھے کہتے ہمیں خطرہ ہے، ہمیں پولیس سے خطرہ ہے۔ بات اور یہ انہوں نے جہاں پہ عورتوں کو رکھتے ہیں نا، اس جیل میں ان کو رکھا تھا۔ پولیس آگے بک گئی، پولیس آگے انہوں نے تالے کھول لے، تالے کھول کے آ کے ان کا مرڈر کروا دیا۔ اس کی عقل کیا کہتی ہے؟ کیا وہ اتنی دیواریں کمزور ہیں کہ کوئی بھی پھلانگ کے آ جائے اور آ کے جو کچھ مرضی کر جائے؟ اس کو چاہیے تھا کہ اسے ڈھونڈے، بجائے کہ ان پہ ظلم کرے، ان کو پکڑے اور 3 ماہ سے اس کو پکڑ کے لے گیا۔ جھوٹ ہے، سارا غلط ہے۔ دروازے تالے کھول کے دیے، پولیس نے خود کھول کے دیے، لائٹیں ساری بند ہوئی ہیں اور 8 لوگ تھے اور ایک ساتھ لیڈیز تھی۔ تشدد کیا، اس کو الٹا لٹکایا، اتنا اس کے ابھی تک اس کے دیکھا ہم نے، اتنی سویلنگ تھی، اتنا ظلم کیا ہوا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اے ڈی ملک اور تاندلیاں والا کے تھانہ صدر کی حدود میں ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ حدود نہیں بلکہ تھانہ صدر کی حوالات میں موجود 4 ملزمان کو ان کے مخالفین تھانہ صدر کی دیواریں پھلانگتے ہوئے داخل ہوتے ہیں اور اس کے بعد بھاری اور خطرناک ہتھیاروں سے حملہ کیا جاتا ہے اور وہ چاروں کے چاروں ملزمان کو گولیوں سے چھلنی کر دیا جاتا ہے۔ ان 4 میں سے 3 سگے بھائی موقع پر ہی ان کی ہلاکت ہو جاتی ہے، ان کی موت ہو جاتی ہے، لیکن اس تھانے کے اندر جتنے بھی پولیس افسران تھے وہ خرگوش کی نیند کے مزے لے رہے تھے۔ ان کے کان پر جوں تک نہ رینگی اور اتنا بڑا یہ حادثہ ہو گیا۔ کیسے ہم اپنے محافظوں پر یہ اعتبار کریں گے کہ یہ ہمارے محافظ ہیں؟ آج ان کی 4 دیواری کے اندر آ کر ان با اثر ملزمان نے، ان ملزمان کو جو پولیس کی کسٹڈی میں پچھلے 3 ماہ سے موجود تھے، اور آخر میں ان کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ افسوسناک واقعہ جیسے ہی رپورٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہماری پولیس اور انتظامیہ حرکت میں آتی ہے، ہم جیسے ہی اس گاؤں میں داخل ہوئے تو ہمیں سینکڑوں کی تعداد میں باوردی پولیس اہلکار ہمیں نظر آئے، لیکن اس خاندان پر جو قیامت ٹوٹی ہے، ان بچوں کو جس طرح سے یتیم کر دیا گیا ہے، کیا وہ ملزم مان تھے جن کو پولیس نے پچھلے 3 ماہ سے اپنی غیر قانونی حراست میں رکھا اور ان سے لاکھوں روپے بھی بٹورے، اور آخر میں ان بااثر ملزمان سے کروڑوں روپے لے کر ان کی موت کا سودا کر دیا؟ اصل میں واقعہ کیا ہے اور حقیقت کیا ہے؟ یہ مخالفین کون ہیں؟ کیا پولیس نے ان کو گرفتار کرنے کے لیے کوئی کوشش کی ہے؟ میرے ساتھ انہی مقتول ملزمان کی بیوائیں موجود ہیں جن سے ہم یہ سارا واقعہ جاننے کی کوشش کریں گے اور آپ کو یہ حقیقت بتائیں گے کہ اصل میں یہ واقعہ کیسے ہوا۔ ملزمان کیا سچ میں دیواریں پھلانگ کر تھانے کے اندر داخل ہوئے یا پھر ان ملزمان کے لیے تھانے کے دروازے کھولے گئے؟ السلام علیکم بہن۔ وعلیکم السلام۔ اچھا بہن، مجھے بتائیے گا کہ آپ کے شوہر کا کیا نام ہے، اور یہ جو واقعہ ہوا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کے پیچھے پولیس کی نیگلیجنسی نہیں ہے، یا پھر پولیس کو واقعہ میں ہی کوئی خبر نہیں تھی اور ملزمان آئے اور انہوں نے ان کو قتل کیا اور جہاں سے آئے وہیں سے واپس چلے گئے؟ میرے شوہر کا نام محمد بلال ہے اور 3 ماہ سے اس کو رکھا ہوا تھا خفیہ۔ بلال کو کس مقدمے میں اور کس جرم میں پکڑا ہوا تھا؟ یہ مرڈر میں، لیکن بلال کو اس کا پتہ ہی نہیں تھا۔ قتل کیس میں پکڑا ہوا تھا؟ ہاں جی، قتل کیس میں پکڑا ہوا تھا، بلال کو پتہ ہی نہیں تھا۔ جب مرڈر ہوئے ہیں بلال سعودیہ تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اور اگلے دن وہ سعودیہ سے واپس آتے ہیں، وہ عمرہ کرنے، پہلے ترکی گئے ہیں، پھر وہ سعودیہ چلے گئے عمرہ کرنے، اور اگلے دن جب ان کو خبر ملی ہے کہ یہ وقوع ہو گیا، پھر وہ واپس آئے ہیں اور ان کو انہوں نے اریسٹ کیا ہے۔ یہ جو جس قتل کے مقدمے میں آپ کے شوہر بلال کو پکڑا پولیس نے، اصل میں وہ قتل کب ہوا تھا اور وہ قتل کرنے والے کون تھے؟ وہ قتل میرے دیور نے کیا تھا اور اس کا ہمیں کچھ پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے، اور اس نے قتل کر کے کہاں چلا گیا۔ ہم نے بھی اس کو بہت ڈھونڈا، تلاش کیا، لیکن ہمیں کوئی سراغ نہیں ملا اس کا۔ پولیس کو چاہیے تھا کہ اسے ڈھونڈے، بجائے کہ ان پہ ظلم کرے، ان کو پکڑے، اور 3 ماہ سے اس کو پکڑ کے لے گئے ہیں، 3 ماہ تک اس کو رکھا، اتنا تشدد کیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ پہلے 1.5 ماہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں رکھا ہوا ہے اس کو۔ اچھا، بلال کے ساتھ بلال کے باقی 3 بھائی بھی تھے ان کے ساتھ ہی؟ ہاں جی، وہ پہلے پکڑ لیے تھے انہوں نے۔ اچھا، ان 4 کو پولیس نے خود گرفتار کیا تھا کہ انہوں نے خود گرفتاری دی تھی؟ جو 3 تھے انہوں نے خود گرفتاری دی تھی۔ نہیں، ایک جو تھا نا محمد ناصر، اس کا کوئی اور مسئلہ تھا، وہ پسٹل کے سلسلے میں وہ بھی تھانے میں تھا۔ اچھا، اس کو بھی پتہ نہیں تھا،
تو وہ ادھر سے تھانے سے پکڑا اور اس کو اس کیس میں ملوث کر لیا. اور جو دوسرے جو دو تھے وہ ان کو بھی کچھ پتا نہیں تھا, ان کو بھی ایسے ملوث کیا, وہ اس میں تھے, وہ ادھر وہ تھے ہی لاہور میں, ان کو پتہ ہی نہیں تھا, وہ ان کی لوکیشن ہی لاہور کی ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کچھ, ان کو بلا وجہ ہی انہوں نے ساتھ ملوث کیا ہوا ہے. تو 3 ماہ تک پولیس ان کی غیر قانونی حراست میں رکھ کر ان کی تفتیش کرتی رہی, لیکن جرم ثابت کر سکی تھی؟ نہیں, کوئی جرم نہیں ثابت ہوا, ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں, ہوتا تو کچھ نظر آتا نا, کچھ تھا ہی نہیں. اتنا تشدد کیا, اس کو الٹا لٹکایا, اتنا اس کے ابھی تک اس کے دیکھا ہم نے, اتنی سویلنگ تھی, اتنا ظلم کیا ہوا تھا. آپ کے شوہر کو کہ باقی ان کے 3 بھائیوں کو بھی؟ سب کے ساتھ ہی تشدد کیا, سب کو الٹا لٹکایا, لیکن ملا کچھ نہیں تھا ان کو. کبھی ملاقات ہوئی اس طرح اس دوران جب ان کو غیر قانونی حراست میں رکھا ہوا تھا؟ نہیں, ملاقات نہیں ہوئی ہماری, ہمیں کبھی پتہ کوشش بھی نہیں کی؟ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ رکھا کہاں ہوا ہے, پھر ملاقات کیسے کرتے. پیسے دیے, جب اس کو تشدد کر رہے تھے, اس کو جیل میں لانے کے لیے ہم نے 1 لاکھ روپیہ دیا اس کو کہ اس پہ تشدد نہ کرو, تو اس کو اس کی جگہ جو ہے نا وہ چینج کی جائے, اور جگہ چینج کیا ہوئی ہے. پولیس آگے بک گئی, پولیس آگے انہوں نے تالے کھول لے, تالے کھول کے آ کے ان کا مرڈر کروا دیا. اچھا, آپ کہہ رہی ہیں کہ تالے کھولے, دروازے کھولے اور یہ مخالفین داخل ہو گئے تھانے میں, جبکہ پولیس کے مطابق ملزمان جو ہے وہ دیواریں پھلانگتے ہوئے آئے ہیں اور انہوں نے آ کر حوالات میں جو موجود تھے ملزمان ان پر فائرنگ کی, اور جتنے بھی پولیس اہلکار اس وقت تھانے میں موجود تھے ان کے کمروں کو باہر سے لاک کیا اور اپنا کام کر کے وہ جدھر سے آئے ادھر سے واپس چلے گئے. پولیس کی عقل کیا کہتی ہے, کیا اتنی دیواریں کمزور ہیں کہ کوئی بھی پھلانگ کے آ جائے اور آ کے جو کچھ مرضی کر جائے؟ یہ سارا جھوٹ ہے, سارا غلط ہے. دروازے تالے کھول کے دیے, پولیس نے خود کھول کے دیے, لائٹیں ساری بند ہوئی ہیں, اور 8 لوگ تھے اور ایک ساتھ لیڈیز تھی, وہ ان کی والدہ تھی, مجرموں کی والدہ تھی, وہ ساتھ آئی ہے. اس نے بتایا کہ جہاں لیٹا ہوا ہے یہ بلال ہے, یہ ناصر ہے, یہ آصف ہے, یہ قاری ہے, عثمان ہے, ان سب کو فائرنگ کرو, ان سب کو قتل کرو. وہ ساتھ آئی, 8 لوگ تھے جو اندر گھس کے آ کے اوپر کھڑے ہو کے فائرنگ کی ہے. ان کی والدہ نے؟ بالکل نہیں, جو 7 لوگ لے کے آئی تھی. اچھا, وہ والدہ جو 7 لوگ اپنے ساتھ لے کر آئی تھی انہیں وہ بتاتی رہی ہے؟ 8 لوگ تھے, اور ایک میرے ہسبینڈ کو بلال کو 16 گولیاں لگی ہیں, کسی کو 10 لگی ہیں, کسی کو 13 لگی ہیں. اس کے ہونٹ پہ ایسے لگی ہے اور ہونٹ اس کا سارا باہر آیا ہوا تھا. کسی کے دماغ میں لگی ہے, کسی کے ادھر گردے میں لگی ہے, کسی کے کہاں 16 گولیاں انہوں نے لگائی ہیں, کسی کو 16, کسی کو 10. پوری تسلی کر کے گئے ہیں, اوپر کھڑے ہو کے, پتہ نہیں انہوں نے کیا نشہ آور کوئی چیز کھلائی تھی یا کیا, وہ سوتے ہی رہ گئے اور وہ اوپر سے گولیاں مارتے گئے, اپنی تسلی کر کے گئے ہیں کہ اب یہ بالکل ختم ہو گئے ہیں. پھر وہ گئے ہیں. میرے ساتھ دوسری فائرنگ ہوتی رہی ہے, کچھ بھی ہوتا رہا, وہ سارے سوئے ہوئے تھے, بے ہوش تھے. تھانے والوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے, کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیمرے لگے ہوتے ہیں, ہر سارا کچھ ہوتا ہے, موجود ہوتا ہے. کوئی بندہ غیر بندہ آئے فوری پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے. ان کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ کوئی کیا ہو رہا ہے, کون آ رہا ہے. ایسے وہ فائرنگ کرتے رہے, کسی کو پتہ نہیں چلا. ایک گولی کی آواز ہے تو پورا کتنا ایریا میں بات پھیل جاتی ہے کہ گولی کی آواز, انہوں نے 16 فائرنگ کی ہیں, 16 گولیاں ماری, اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے. دوسری بھی میری بہن ہمارے ساتھ موجود ہے, ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں اور ان سے بھی جانتے ہیں. یہ بڑا دردناک واقعہ تھا کہ جب ملزمان کو آپ زیر حراست اپنی کسٹڈی میں رکھتے ہیں تو ذمہ داری آپ کی ہوتی ہے, لیکن آپ نے یہ ذمہ داری جو ہے وہ نبھائی نہیں, اور بلکہ نبھاتے ہوئے اگر اس ذمہ داری کو پورا کرتے تو آج شاید آپ لوگوں کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑتا. میری بہن, آپ کو جب آپ کے شوہر کے بارے میں, یقیناً آپ دونوں ساتھ ہی ہوتے ہیں, تو یہ سن کر آپ کو یقین آ گیا تھا کہ جس بلال کو ہم نے خود پولیس کی حراست میں دیا تھا, نہ کہ پولیس نے اس کو گرفتار کیا تھا, تو یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ اس کو پولیس کی حوالات میں آ کر ہی اس کے مخالفین قتل کر دیں؟ ہمیں تو بالکل بھی یقین نہیں آتا. ہمیں 3 بجے فون آتا ہے تھانے سے, ہمارے وہاں پہ جاننے والے کا فون آیا کہ ایسے ایسے 3 لوگ ہیں, ایسے بھی لوگ سیڑھی لگا کے آئے ہیں اور آ کے فائرنگ کر دی ہے. 3 لوگ جو ہیں بلال, ناصر, عثمان, یہ ایکسپائر ہو گئے ہیں, اور ایک ہے وہ اس کے پاؤں پہ گولیاں لگی. ہمیں تو یقین نہیں ہے, ہمیں تو رو کے ہمارے برے حال ہو گئے. اس کے بعد ہم نے دوبارہ فون کیا تو ہمیں نیوز ملی کہ ہاں یہ بات سچ ہے, ایسا ہی ہے. جو آصف بھائی, ہم اس کو ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں, اور جو باقی 3 ہیں وہ تھانے میں پڑے ہوئے ہیں. اچھا, وہ ان کی جو موت ہے وہ حوالات کے اندر ہوئی تھی یا وہ کسی پولیس افسر کے کمرے میں تھے؟ نہیں, حوالات کے اندر ہوئی تھی. دروازے کھلے ہوئے تھے اور وہ ایسے لیٹے ہوئے تھے جیسے وہ رات کو سوئے تھے نا, جیسے وہ رات کو جس طرح وہ سوئے ہوئے ہیں ویسے ہی انہوں نے اوپر سے آ کے فائرنگ کی ہے. ان کو موقع ہی نہیں ملا کہ وہ اٹھ سکے, اپنے وہ بھاگ سکیں, ویسے سوئے کے سوئے رہ گئے. وہ یہ جو مخالفین ہیں کوئی اتنے پاسر ہیں کہ ان کو کسی قسم کے قانون کا کوئی خوف نہیں ہے, کسی کے کوئی ڈر نہیں ہے کہ ہم تھانے کے اندر جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ بھی کچھ اس طرح کا واقعہ ہو سکتا ہے, یا پھر کوئی
اس کے پیچھے کچھ اور مقصد ہو سکتا ہے؟ سر دیکھیں نا, آپ کسی تھانے کے اندر کوئی بھی عام بندہ جا سکتا ہے. بالکل. میں اندر جا کے کسی کو بھی کچھ کہہ سکتی ہوں, میں کہوں کہ میں اندر مجھے جانے دیں گے؟ نہیں جانے دیں گے. صرف پیسہ چلتا ہے, پیسہ دے, اب جو آپ نے کروانا آپ کروا لیں. وہ بیچ گئے تھے, پیسے لیے انہوں نے, اور وہ سب کچھ وہ آپ کے ہاتھ میں دے کے گئے کہ یہ کمرہ ہے, یہ دروازہ کھول دیے, ہمیں تالے کھول دیے. اب ہم جا رہے ہیں اور آپ نے جو کرنا وہ کر لیں. لائٹیں سب کچھ بند کر کے وہ چلے گئے ہیں, اور اپنی مرضی سے آئے ہیں, دروازے سے اندر آئے ہیں, فائرنگ کی ہے. تو پھر اس واقعے کے بعد پولیس کو کب ہوش آئی کہ ہمارے تھانے کے اندر ہی 3 لوگوں کو مار دیا گیا؟ پولیس تو ابھی بھی چپ ہے. پولیس نے کہتے ہیں ہمارا تو قصور ہی نہیں ہے, ہم نے تو وہ جو آئے ہیں وہ اپنا کام کر کے چلے گئے, ہم تو یہاں پہ تھے ہی نہیں. پولیس کا تو کبھی بھی کہیں رول نہیں ہوتا, نہ کوئی قصور ہوتا ہے. بالکل کوئی قصور نہیں ہوتا. ان کا قصور کیوں ہونا؟ وہ تو پیسے لے کے چپ کر کے سائڈ پہ بیٹھ گئی تھی. ان کا کیا گیا, پولیس والے کا کیا گیا؟ تو ابھی اس واقعے کے بعد یقیناً پولیس حرکت میں آئی ہوگی اور آپ کے پاس بھی آئے ہوں گے یہاں پر, انہوں نے آپ کے اس دکھ میں بھی وہ شامل ہوئے ہوں گے, تو کیا انہوں نے تسلی دی؟ نہیں, انہوں نے کسی نے ہماری کوئی بات نہیں سنی. آپ نے آج چیز نوٹ کی کہ بھائی کتنے پولیس والے کھڑے ہیں, کتنے کھڑے ہیں. اس 3 پولیس والے کہاں مرے ہوئے تھے؟ آج آپ کو سینکڑوں بھائی نظر آ رہے ہیں, گاڑیاں نظر آ رہی ہیں, اس دن نظر کیوں نہیں آئی؟ اس دن کہاں تھے؟ 4 ملزمان تھے نا, ملزمان تھے, ان کی حفاظت کی جاتی ہے کہ نہیں کی جاتی؟ پولیس کی ذمہ داری تھی پولیس والوں کی. کیا ایسے کو 4 ملزم کو چھوڑ کے وہ کہاں جا سکتے پولیس والے؟ ابھی جو گاؤں میں سینکڑوں کی تعداد میں ہم نے دیکھا کہ پولیس والے باہر کھڑے ہیں, کہیں چھتوں پر چڑھے ہیں, کہیں بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ کہ آپ کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم کس حفاظت کے لیے؟ ہمارے بندے تو مار دیے انہوں نے, اب کس کی حفاظت کرنی ہے انہوں نے؟ کہیں ان کو ڈر تو نہیں کہ آپ انصاف لینے کے لیے سڑک پر آ جائیں؟ ان کو یہ ڈر ہوگا کہ ہم انصاف لینے کے لیے باہر آئیں گے, یہی ان کو ڈر ہوگا. تو ابھی آپ کو کوئی تسلی, انہوں نے کوئی جھوٹی تسلی دی ہو کہ ہم ان ملزمان کو پکڑ لیں گے, آپ تسلی رکھیں؟ ہمیں کوئی تسلی, کسی نے کوئی تسلی نہیں دی, نہ جھوٹی نہ سچی, کچھ بھی نہیں کہا ہمیں. بس باہر دیکھ کے ہنس رہے ہیں, کچھ ہنس رہے ہیں ہم پہ. ناظرین, یہ ایک المیہ بن چکا ہے کہ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تب جا کر ہمارے یونیفارم والے جو ہیں وہ حرکت میں آتے ہیں. ہم نے یہاں پر آ کر دیکھا, اور یقین کریں ہم نے بیشتر کچھ افسران سے بات کرنے کی بھی کوشش کی, کسی نے کوئی اپنا موقف دینے کے لیے حامی نہیں بھری. حامی تب بھرتے ہیں جب آپ سچے ہوتے ہیں. آج اگر یہ واقعہ آپ کی 4 دیواری کے اندر ہوا ہے, یہ بچے یتیم ہو گئے ہیں, یہ ہماری 2 بہنیں بیوہ ہو چکی ہیں, ایک اور تیسری بہن ہے بیوہ ہو چکی ہے, ماں زاروں قطار رو رہی ہے, اور آپ لوگ جو ہیں وہ باہر مسکرا رہے ہیں. آپ لوگوں کے لیے انجوائمنٹ کا ایک پبلک پلیس بن چکا ہے, آپ کے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. آپ کی دیواریں پھلانگی گئی ہے, چاہے آپ نے دروازے کھولے یا نہیں کھولے, لیکن آپ کو جواب دینا ہوگا. یہ عوام آپ سے جواب لے گی, یہ بچے آپ سے جواب لیں گے. اگر وہ قصوروار تھے تو ان کی گرفتاری ڈال کر ان کو جیل میں منتقل کرتے, اپنے پاس کیوں رکھا ہوا تھا؟ یہ بڑا عجیب سا, مجھے میری بہن اس سوال کا مجھے جواب نہیں تسلی بخش مل رہا کہ اگر 3 ماہ تک ان کی تفتیش کر لی تھی تو پھر اس کے بعد جیل میں کیوں نہیں منتقل کیا اور حوالات میں لے کر ان کو مکمل طور پر اس دنیا سے. اور ایک بات اور, یہ انہوں نے جہاں پہ عورتوں کو رکھتے ہیں نا, اس جیل میں ان کو رکھا تھا. پہلے یہ اور جیل میں تھے, وہاں پہ 11 لوگ جیل نہیں ہوتی, حوالات ہوتی ہے. 11 تھے, اور پھر ان 4 کو علیحدہ کر دیا جس دن ان کا مرڈر کرنا تھا, اور وہ جو تھے وہ ادھر سے نکال لیے. جس حوالات میں ان 4 بھائیوں پر حملہ ہوا, یہ خواتین والی حوالات تھی, اور بھی ساتھ تھے ان کے, اور ان کے لیڈیز حوالات میں لے کے آئے ہیں جہاں پہ ان کا مرڈر ہوا ہے. پہلے حوالات اور تھی, وہاں پہ اور بھی لوگ تھے, وہ مختلف لوگ اور تھے, ان کو نکال دیا جیل, انہوں نے حوالات چینج کی ہے اور وہاں پہ ان کا مرڈر کیا گیا ہے. میری بہن, ایک خاتون وزیر اعلیٰ اس وقت ہمارے اوپر مسلط ہے, اور ہم یقیناً یہ جب سے تعینات یا جب سے یہ براجمان ہوئے ہم نے بہت سارے اس طرح کے واقعات دیکھے ہیں, لیکن یہ سرکار کی اپنی ان کی جو جوریڈکشن ہے, ان کے گھر میں یہ واقعہ ہوا ہے, اور آپ لوگوں کو جو ہے آپ کے شوہروں کا سایہ جو ہے وہ انہوں نے چھین لیا ہے. آپ اس خاتون وزیر اعلیٰ سے کیا مطالبہ کریں گی کہ آپ کو امید ہے کہ آپ کو انصاف ملے گا؟ انصاف چاہیے. ہمارے ساتھ پولیس والوں نے بہت ظلم کیا ہے, بہت زیادتی کی ہے, ساتھ ملوث تھی. ہمیں یا تو وہ سارے معطل ہونے چاہیے, جو معطلی اتنی بڑی سزا نہیں ہے, جو کچھ بھی ہے ان کو سزا ملنی چاہیے. جیسے ان کے ساتھ ہوا ہے ویسے ہی ان کے ساتھ بھی ہو, جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی انصاف ملے گا؟ ابھی تک تو کچھ نہیں پتا چلا, کوئی انصاف نہیں ملے گا. آپ دیکھیں گے پولیس ایسے وہاں پہ جا کے کام کرے گی, کوئی انصاف نہیں ملے گا. ہمیں انصاف لیں گے, جہاں تک جانا پڑے گا, جس حد تک جانا پڑے گا ہم جائیں گے. آپ انصاف لیں گے؟ ہم انصاف لیں گے, ہمیں انصاف چاہیے.
हमारे 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 तीन इन औरतें बच्चों का बेवा क्या हो गई कसूर है? इन बच्चों का क्या कसूर है? किसको पापा बोलेंगे? हमें कौन ला के देगा? हमें कौन कमा के देगा? इन्हें हमारे घर कौन देखेगा? अच्छा, इन तीनों कत्लों का जो मुकदमा है वो किसकी मुद्दईयत में हुआ? हमें ये पता चला कि उसकी मुद्दई जो है वो पुलिस बन रही थी। क्या आपको लगता है कि पुलिस मुद्दई बन जाए? मरवाने वो वाली पुलिस है, पुलिस मुद्दई कैसे बन, वो खुद मरवाने वाली है, खुद मुद्दई बन गई है। ये कैसे है? खुद मरवा रही है, खुद मुद्दई बन रही है। हम मुद्दई हैं। आप लोग अपना ये मुद्दई बनेंगे और ये मुकदमा लड़ेंगे, बिल्कुल हम खुद बनेंगे, हम अपना मुकदमा लड़ेंगे, हम खुद करेंगे। और क्या आपको लगता है कि आपको इंसाफ दे पाएगी ये पुलिस? अभी तक तो कुछ कुछ नहीं नहीं। कह, जैसे सूरत हाल नजर आ रही है, हमें कुछ नहीं कह सकते। क्या कहें? हाँ, वो हमें फोन करते थे, हमें कहते थे हमें यहाँ से निकलवाओ, हमें पुलिस मार देगी। जब भी फोन करते थे कहते हमें खतरा है, हमें पुलिस से खतरा है, हमें पुलिस मार देगी। परसों फोन आया था 8 बजे रात को, उन्होंने हमें फोन खा के हमें यहाँ से निकलवाओ, हमें डर है, आज हमें पुलिस मार देगी। ये और बिलाल से आपकी आखिरी बात हुई थी? उनकी बात हुई थी 8 बजे, 8 बजे बात हुई थी और सुबह 4 बजे वो उनको मार दिया था। 8 उसी रात को बात हुई और उसी रात को मार दिया? रात उनको मार दी है, उन्होंने कहा कि पुलिस मार देगी। उसी रात 3 वो जो कॉल हुई थी वो किसके नंबर से करवाई गई थी? उसकी तफसील आपने बाकी जो अफसरान है उनको बताई? हमने अभी नहीं बताई। ये बताइएगा उनको, और यकीनन वो हमारी वीडियो को सुनकर भी आपका इस पॉइंट को वो नोट करेंगे और यकीनन वो आपसे रब्ता भी करेंगे। और ये आखिरी कॉल आपके शोहर ने अपनी बीवी के साथ की और उनको बताया कि हमें यहाँ से निकलवाएं, पुलिस हमें मार देगी। हमें आज मार देगी। और उसी रात ये वाकया, रात के 3 बजे ये वाकया हो गया। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था और आपने दोनों बहनों की सारी गुफ्तगू सुनी है, सारे वाक़यों को किस तरह से रिपोर्ट किया और किस तरह से इनको इतला मिली और ये वाक़या असल में हुआ कैसे था। आज की इस वीडियो में हमने आपको ये तमाम तर हक़ाइक़ बताए और दिखाए।